وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ولو شئنا اور اگر ہم چاہتے لآتینا البتہ ہم دے دیتے کل نفس ہر جان کو ہر نفس کو ہداہا اس کی ہدایت ولیکن حق القول منی اور لیکن حق ہو گئی بات منی مجھ سے لأملأن البتہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو من الجنتی جنوں سے والناسی اور لوگوں سے اجمعین سب سے پچھلی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کفار کا تذکرہ کیا ہے ان لوگوں کا جو لوگ اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے بعث بعد الموت پر ایمان نہیں لاتے تو ان کے بارے میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ لوگ شرم سے سر جھکائے ہوئے ہوں گے ڈر رہے ہوں گے قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ہم تمام لوگوں کو ہدایت دے دیتے اگر اللہ چاہتے تو اس دنیا میں کوئی شخص بھی کافر نہ ہوتا سارے ہی مومن ہوتے سارے ہی جنتی ہوتے کوئی بھی قیامت کا انکار کرنے والا نہ ہوتا کوئی بھی اللہ کے رسولوں کا منکر نہ ہوتا اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو ایسا ہوتا لیکن ہم نے ایسا چاہا نہیں اصل میں انسانوں سے اور جنوں سے پہلے جو مخلوق فرشتے وغیرہ یا دیگر مخلوقات جو اللہ نے اس کائنات میں پیدا فرمائی ہیں وہ ساری کی ساری مخلوقات اللہ رب العالمین کے احکامات کی پابند ہیں وہ اللہ رب العالمین کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے فرشتے ہیں فرشتے سب کے سب اللہ کی بات ماننے والے ہیں ان میں سے کوئی فرشتہ بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا اس کے پاس اختیار نہیں ہے کہ اللہ کے نافرمانی کرے اسی طرح زمین و آسمان اور دیگر جو اللہ کی مخلوق ہیں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کریں یہ اللہ رب العالمین کی اطاعت ہی کر سکتے ہیں یا ان میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا جذبہ ہی ان کے اندر موجود نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کیا انسانوں کو پیدا کیا تو اللہ رب العالمین نے انہیں اختیار دیا اختیار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ ان کے حکم کی خلاف ورزی بھی کر سکتے ہیں وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی اس لیے نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس کوئی طاقت ہے اللہ رب العالمین کے بالمقابل وہ اپنی طاقت کی وجہ سے اللہ کے قابو میں نہیں آتے لہذا وہ چاہیں تو اللہ کی بات مانے چاہیں تو اللہ کی بات نہ مانے ایسی بات نہیں ہے صرف اللہ رب العالمین نے آزمائش کرتے ہوئے امتحان لیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے انہیں اختیار دیا ہے اللہ نے انہیں اپنے حکم کا پابند نہیں کیا
سارے احکامات کا نہیں، بعض احکامات کا۔ دیکھیے اللہ کے کچھ احکامات ہیں جو کونی قسم کے ہیں، کائنات سے متعلق عمومی قسم کے احکامات، زندگی اور موت کے اللہ کے فیصلے ہیں کچھ۔ اللہ نے کسی پر کوئی آزمائش بھیجنی ہے، کسی کی آزمائش کس طرح کرنی ہے، کسی کی آزمائش کس طرح کرنی ہے، کسی کو بیماری دینی ہے، کسی کو صحت دینی ہے، کسی کو تندرستی دینی ہے، کسی کو مال و دولت دینا ہے، کسی کو مال و دولت نہیں دینا۔ ایک تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں، ان اللہ کے فیصلوں میں کوئی اللہ کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، کوئی اللہ رب العالمین کے حکم سے باہر نہیں جا سکتا۔ ہر شخص اللہ رب العالمین کے احکامات کا پابند ہے۔ ایک اللہ رب العالمین کے وہ احکامات ہیں جو اللہ نے بطور شریعت ہمیں دیے ہیں کہ میں تمہارے پاس ہدایت بھیجوں گا تو تم نے ہدایت کو ماننا ہے۔ ایک اللہ کا یہ حکم ہے جس کو شرعی حکم کہتے ہیں۔ اس حکم میں اللہ نے اختیار دیا ہے جنوں کو اور انسانوں کو کہ جن اور انسان چاہیں تو اللہ کی بات مان لیں، چاہیں تو اللہ کی بات نہ مانیں۔ اب اگر جن یا انسان اللہ کی بات مان لیں تو یہ بھی اللہ کے دیے ہوئے اختیار، دی ہوئی طاقت سے، چاہیں تو اللہ کی بات نہ مانیں دنیا کے اندر۔ اگر اللہ کی بات نہیں مانیں گے، ان کے پاس اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے وقتی طور پر، یہ تکبر کرتے ہوئے اللہ کی بات نہ مانیں تو یہ چاہیں تو انکار کر دیں۔ اللہ انہیں دنیا کے اندر مجبور نہیں کریں گے کہ لازماً وہ اللہ کی بات مانیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن سزا دیں گے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے پھر دنیا ان کے لیے دارالامتحان ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کا دن دارالجزا رکھا ہے۔ جس نے اللہ کے دیے ہوئے اختیار کا صحیح استعمال کیا، اللہ کی بات مان لی، اللہ کا شکر گزار بنا، تو وہ پھر اللہ کی نعمتوں کا حقدار ہوگا۔ اور جس نے اللہ کی بات نہ مانی تو وہ اللہ کے عذاب کا سزاوار ہوگا والعیاذ باللہ۔ وہ یہی امانت، یہی اختیار، وہ وعدہ تو وعدہ الست، اللہ نے سب انسانوں کو اکٹھا کیا اور اللہ نے ان سے پوچھا کہ میں کون ہوں۔ اللہ نے اپنی توحید کے بارے میں، اپنی ربوبیت کے بارے میں سوال کیا تو سب لوگوں نے کہا کہ اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، اور اللہ کے بارے میں انہوں نے اقرار کیا۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں جی ہمیں وعدہ یاد نہیں ہے، اور کئی لوگ اس وعدے کے خلاف چلتے ہیں، اگرچہ وہ وعدہ ہماری فطرت میں موجود ہے لیکن کئی لوگ فطرت کے خلاف چلتے ہیں۔ تو بہرحال میں اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے جو اختیار دیا ہے جنوں کو اور انسان کو، اللہ نے دنیا کے اندر جنوں اور انسانوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہیں تو اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کو نہ مانیں، کیونکہ اللہ نے اختیار دے دیا ہے۔ اب کچھ لوگ ہیں جو اس اختیار کا صحیح استعمال کرتے ہیں، جائز استعمال کرتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے آنے والے حکم کو مان لیتے ہیں۔ اللہ کے نیک لوگ ہیں جو تھوڑے ہیں، اور زیادہ لوگ وہ ہیں جو شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس اختیار کا ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ اس اختیار کا ناجائز استعمال جن ہم سے پہلے ہیں، جنوں نے بھی کیا۔ شیطان جنوں کے اندر جو ہے وہ شروع میں ظاہری طور پر بڑا نیک تھا، وہ اس کو اس کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں بلا لیا۔ یہ نہیں تھا کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ اس کی اصل نیکی کیا ہے اور اس کا آخری انجام کیا ہوگا، اللہ کو پتہ تھا، لیکن اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ نے شیطان کو آسمانوں پہ بلا لیا فرشتوں کے ساتھ۔ تو جب اللہ نے جنوں کے بعد انسانوں کو پیدا کیا اور اللہ نے پھر اب زمین کی خلافت انسانوں کو دی، اور اللہ نے اب حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت ان کو پیدا کیا، اور ان کی عظمت کے لیے اللہ نے فرشتوں اور جنوں سے کہا، شیطان بھی وہاں موجود تھا، اللہ نے کہا ان سے کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ سجدہ در حقیقت حضرت آدم کو نہیں تھا، وہ در حقیقت سجدہ اللہ کو تھا، لیکن اس میں قبلہ حضرت آدم کو بنایا گیا تھا، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی ایک عزت تھی، ایک فوقیت تھی جو اللہ نے انہیں حضرت آدم علیہ السلام کو دی تھی، فرشتوں پر بھی اور جنوں پر بھی۔ تو شیطان نے اس عظمت کو قبول نہ کیا اور شیطان نے تکبر کیا، اللہ کے حکم سے انکار کیا۔ تو اللہ نے شیطان سے کہا کہ تو اگر میرے حکم سے انکار کرتا ہے تو میں تجھے جہنم میں ڈال دوں گا۔ شیطان نے کہا کہ چونکہ اے اللہ اب آپ نے مجھے دھتکار دیا ہے اپنی رحمت سے، آدم کی وجہ سے، اب میں اپنی اس توہین کا بدلہ آدم اور آدم کے اولاد سے لوں گا، اب ان کو بہکانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تو ایسا ہی چاہتا ہے۔ شیطان نے کہا کہ اے اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے۔ اللہ نے فرمایا اگر تو اس طرح ہی چاہتا ہے، چلو تجھے میں نے مہلت دے دی، اب تو اور جو بھی تیری پیروی کرے گا جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، تو میں اب ان سے جہنم کو بھر دوں گا۔
تو اب چونکہ اللہ نے اختیار دے دیا ہے جنوں کو اور انسانوں کو، اب اس دنیا کے اندر سب لوگ نیک ہو نہیں سکتے، چاہے کوئی کتنی ہی خواہش کیوں نہ کر لے۔ اللہ کے انبیاء اور رسل بہت خیر خواہ ہوتے ہیں امت کے، وہ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں، وہ کتنی ہی خواہش کیوں نہ کر لیں کہ اللہ کرے ہمارے سارے ہی امتی جو ہیں وہ جنت میں چلے جائیں، مومن بھی، اور جو ایمان نہ لائے وہ بھی ایمان لے آئے، کاش کے سارے ہی مومن ہو جائیں، کاش کے سارے ہی جنتی ہو جائیں، کوئی کتنی ہی خواہش کیوں نہ کر لے، سب جنتی ہو نہیں سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین اختیار دے چکے ہیں۔ اور جب اللہ اختیار دے چکے ہیں، اب کچھ اس اختیار کا صحیح استعمال کریں گے، کچھ غلط استعمال کریں گے، یہ نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ ہمیں اس قسم کی آیات سے ایک مغالطہ لگ جاتا ہے، ہمیں یہ مغالطہ لگتا ہے کہ اب سب کو ہدایت تو ملنی نہیں ہے، کچھ ہدایت حاصل بھی کرنا چاہیں گے لیکن اللہ تعالیٰ انہیں گمراہی رکھیں گے، اللہ انہیں ہدایت حاصل نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ اللہ نے جہنم تیار کی ہے، اللہ نے جہنم کو بھرنا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہوتے ہیں اور اللہ انہیں ہدایت حاصل نہیں کرنے دیتے اور اللہ تعالیٰ انہیں گمراہ ہی رکھتے ہیں، اور پھر چونکہ اللہ نے جہنم بھرنی ہے تو اللہ نے جہنم بھرنے کے لیے ان کو گمراہ بنانا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا، اصل میں اللہ نے اختیار دیا، فرشتوں کو، آسمانوں کو، زمین کو، پہاڑوں کو اللہ نے یہ اختیار وغیرہ نہیں دیا تھا، وہ اللہ کے حکم کے پابند ہے۔ اللہ نے یہ اختیار دیا جنوں کو بھی اور انسانوں کو بھی۔ اب اللہ کو اپنے علم غیب سے، علم سابق سے پتہ تھا، اللہ کو ازل سے پتہ تھا کہ جب میں اب یہ اختیار دوں گا تو زیادہ تر لوگ اس اختیار کا ناجائز استعمال کریں گے، تو اب جو اللہ کے اس اختیار کا ناجائز استعمال کریں، اللہ کسی کو طاقت دیں، وہ طاقت کا ناجائز استعمال کرے، اب اللہ نے اس کے لیے اس کو سزا تو دینی ہے، اللہ نے عدل تو کرنا ہے، نیک شخص کو اس کی نیکی کا بدلہ تو دینا ہے، برے شخص کو اس کی برائی کا بدلہ تو دینا ہے۔ تو اللہ نے اپنے علم سابق کی وجہ سے، علم غیب کی وجہ سے اللہ نے جنت جہنم بنائی ہے، اور اللہ نے شیطان کو اور جو بھی اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ انہیں پہلے بتا چکے ہیں کہ جو میری نافرمانی کرے گا دنیا کے اندر تو وقتی طور پر تو وہ نافرمانی کر لے گا، چھوٹی سی زندگی ہے، آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آخرت تباہ کر لے گا۔ تو اس ساری بات کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں سب مومن نہیں ہو سکتے، چاہے کوئی کتنی ہی خواہش کیوں نہ کر لے، کیا ہی کچھ کیوں نہ ہو جائے، اس سارے کے سارے لوگ مومن نہیں ہو سکتے، چاہے اللہ کے تمام انبیاء بھی ایسا کیوں نہ چاہ لیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو ہم ہر شخص کو ہدایت دے دیتے، پھر یہ اختیار والا سلسلہ نہ ہوتا، لیکن اللہ نے یہ سلسلہ چونکہ رکھ دیا ہے، اب سب مومن نہیں ہو سکتے۔ اسی بات کو ایک اور جگہ فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام زمین والے سارے کے سارے مومن ہوتے، لیکن چونکہ اللہ اختیار دے چکے ہیں تو اب یہ نہیں ہے کہ سارے لوگ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اب اللہ ان کو ہدایت نہیں لینے دیتے، ایسا نہیں ہے۔ اب چونکہ اللہ انہیں اختیار دے چکے ہیں، اب اس اختیار کا جائز یا ناجائز استعمال دونوں جن اور انسان کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ بدبخت ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ نافرمان ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ اس اختیار کا ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ بس یہی بات سمجھائیے کہ تقدیر لکھ کر اللہ نے، ہم کہیں کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، وہ تقدیر لکھ کر اللہ نے فیصلہ نہیں کیا، بلکہ اللہ نے تقدیر اپنے علم سے لکھی ہے، تقدیر اللہ نے اپنے علم سے لکھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے پہلے تقدیر لکھی بعد میں لوگوں کو اس کا پابند کر دیا، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ نے چونکہ اختیار دینا تھا انسان اور جن کو، اللہ کو پتہ تھا جب میں اختیار دوں گا تو یہ لوگ میرے اس اختیار کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے کفر کریں گے، انکار کریں گے، تو اللہ نے وہ بات جو بعد میں ہونی تھی اللہ نے وہ پہلے لکھ لی اپنے علم غیب کی وجہ سے۔ اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا۔ میں اس کی ہمیشہ اکثر مثال دیتا ہوں، جب بھی یہ سوال آتا ہے میں اکثر کلاس والوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ آج قرآن کریم کی کلاس کے لیے آئے ہیں، آپ یہ نیک کام کرنے آئے ہیں، آپ کو کوئی کان سے پکڑ کے تو نہیں لایا، آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں، اپنی خوشی سے آئے ہیں، نیکی کرنا چاہتے ہیں۔ نماز پڑھی آپ میں سے سب نے پڑھی انشاءاللہ مغرب کی، تو آپ کو کسی نے مجبور تو نہیں کیا نماز پڑھنے پر۔ آپ سے بہت زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ہوگی، آپ سے بہت زیادہ لوگ ہوں گے جو اس وقت لہو و لعب میں مگن ہوں گے، اور ان کو لہو و لعب میں اور گناہوں میں اور
فسق و فجور میں کوئی کھینچ کے نہیں لے کے گیا، کوئی مجبور کر کے نہیں لے کے گیا، وہ اپنے اختیار سے وہ کام کر رہے ہیں۔ جس نے نماز پڑھی نہیں پڑھی مغرب کی، جو عشاء کی نماز جس نے جو نہیں پڑھتا، جو کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی اس کو نماز، وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ نماز پڑھنے جانا چاہتا ہے، کوئی اس کو پیچھے سے روک لیتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو بالکل تقدیر کا معاملہ آپ اس طرح سمجھیے، یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ چلو مغرب کی نماز سے گزر چکی ہے، عشاء کی نماز کے بارے میں لکھا ہوا ہے تقدیر میں، فلاں فلاں شخص نے پڑھنی ہے، فلاں فلاں شخص نے نہیں پڑھنی، وہ اللہ نے لکھ کر لوگوں کو پابند نہیں کیا، اللہ نے اپنے علم سے لکھ دیا ہے۔ اگر اللہ لکھ کر لوگوں کو پابند کر دیتے پھر تو جنت جہنم اس کا دینے کا جواز نہ ہوتا۔ تو اللہ نے تقدیر لکھ کر لوگوں کو تقدیر کا پابند نہیں کیا، اللہ نے تقدیر اپنے علم سے لکھی ہے، تقدیر اللہ نے اپنے علم سے لکھی ہے۔ جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، کتبت نبیا وآدم بین الروح والجسد، مجھے نبی لکھ دیا گیا تھا، ابھی آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں فیصلہ ہو چکا تھا، ابھی آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو ہماری نیکی یا بدی یہ زمین و آسمان کی بھی پیدائش سے پہلے لکھی جا چکی تھی، اور اللہ نے اپنے علم سے لکھا تھا۔ اللہ نے ہم میں سے کسی کو مجبور نہیں کیا، ہم میں سے جو شخص بھی نیکی کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جو بندہ ہدایت حاصل کرنا چاہے اس کو ہدایت مل کر رہتی ہے، جو ہدایت حاصل کرنا چاہے اور جو ہدایت کے لیے کوشش کرے، محنت کرے خلوص کے ساتھ۔ اللہ نے ہر چیز میں اپنی مشیت کی شرط لگائی ہے، یہاں اللہ نے اپنی مشیت کی شرط نہیں لگائی کہ میں چاہوں تو ہدایت دوں۔ اللہ فرماتے ہیں ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا، جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے اور وہ مخلص بھی ہوتا ہے، اللہ یہ نہیں فرماتا کہ میں چاہوں تو دے دوں، چاہوں تو نہ دوں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی کوشش قابل قبول ہے، ان کو آخرت مل کر رہے گی۔ لیکن جب دنیا کی اللہ بات کرتے ہیں تو وہ انداز فرق ہے۔ من کان یرید العاجلۃ، جو دنیا چاہتا ہے، عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، جس کو ہم چاہیں گے اس کو دیں گے، جتنی ہم چاہیں گے اتنی دیں گے۔ ثم جعلنا له جہنم، لیکن پھر جہنم ہے، کیونکہ اس نے آخرت تو چاہی نہیں ہے، اس نے تو صرف دنیا چاہیے۔ تو جو دنیا چاہتا ہے، ایک تو اس کے لیے آخرت نہیں ہے، جہنم ہے آخرت میں، دوسرا اللہ کی مرضی ہے اللہ دیں یا نہ دیں۔ اگر دیں بھی تو اللہ کی مرضی ہے کہ پوری دیں کہ تھوڑی دیں، جتنی اللہ چاہیں اتنی دیں۔ لیکن آخرت میں یہ اصول نہیں ہے، آخرت میں جو آخرت چاہے گا آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی ملے گی۔ اور دوسرا اصول آخرت میں یہ ہے کہ جو بندہ آخرت چاہتا ہے، کوشش کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، اللہ اس کے ارادے میں حائل نہیں ہوتے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ آخرت چاہتا ہے، ہدایت چاہتا ہے اور اللہ اس کو جو ہے وہ کھینچ کر ہدایت سے دور کر دیتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ بہرحال بات دور نکل رہی ہے۔ تو وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو ہم ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، کوئی شخص بھی مرنے کے بعد کی زندگی کا منکر نہ ہوتا۔ لیکن یہ تب ہوتا جب اللہ نے ہمیں بھی فرشتوں کی طرح رکھا ہوتا، جب اللہ نے ہمیں بھی آسمان و زمین پہاڑوں کی طرح رکھا ہوتا، جب اللہ نے ہمیں اختیار نہ دیا ہوتا۔ اب جب اللہ اختیار دے چکے ہیں تو اب لوگ جو ہیں وہ اس اختیار کا جائز یا ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ اب جو جائز استعمال کرے گا اس کے لیے عدل و انصافی ہے، اس کے لیے جنت ہونی چاہیے۔ جو اللہ کی بات مانے گا، اللہ کی طرف سے آنے والے حکم، اللہ کے نبی کی بات مانے گا، دنیا میں آزمائشیں سہے گا، دنیا کے اندر اپنے آپ کو دنیا کی رغبت والی چیزوں سے دور رکھے گا اللہ سے ڈر کر، تو اس میں اور ایک فاسق و فاجر شخص میں فرق ہونا چاہیے۔ دوسرا شخص وہ جو اللہ کا نافرمان ہے تو اس کے لیے پھر اللہ نے اس طرح کی سزا رکھی ہے۔ اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو ہدایت دے دیتے، اس کے داعی سے مراد ہر بندہ ہی مومن ہو جاتا۔ نہیں، اس کے داعی سے مراد اس شخص کی ہدایت۔ اگر ہم چاہتے تو ہم ہر نفس کو اس نفس کی ہدایت دے دیتے، ہم ہر شخص کو اس کی ہدایت دے دیتے، یعنی ہر شخص ہی مومن ہو جاتا، ہر شخص ہی مہتدی ہوتا۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، ہر شخص ہی مہتدی ہوتا، ہر شخص ہی ہدایت یافتہ ہوتا۔ لیکن یہ تب ہوتا جب اللہ نے اختیار نہ دیا ہوتا۔ اب دیکھیں فرشتوں میں کوئی بھی بدبخت نہیں ہے، کوئی بھی اللہ کا نافرمان نہیں ہے، کوئی بھی جھوٹا نہیں ہے، کسی پر بھی اللہ کا غضب نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ اچھا ہمیں ویسے ہم کہتے ہیں فرشتے بڑے نیک ہیں، اور ٹھیک ہے فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اس لیے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کو محبوب بھی ہیں، پسند بھی ہیں، لیکن فرشتوں کے لیے فرشتے اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔
فرشتے ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، ہر لمحہ اللہ کی، جس طرح ہم سانس لیتے ہیں نا، آپ سمجھے فرشتے اس طرح اللہ کی تسبیح، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ قرآن میں ہے فرشتوں کے بارے میں، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، دن رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، کبھی رکتے ہی نہیں ہیں، ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی جنت نہیں ہے نہ دوزخ ہے ان کے لیے، کیونکہ وہ یہ کام اختیار سے نہیں کر رہے، وہ اس کے پابند ہیں۔ تو یہ مطلب ہے اگر ہم چاہتے تو ہم ہر نفس کو ہدایت دے دیتے، تب کیا ہوتا؟ تب پھر اختیار نہ ہوتا، لیکن چونکہ اللہ اختیار دے چکے ہیں، اب اللہ نے انسان کو اختیار دے دیے ہے، اب اللہ انسان کو اختیار دے کر اس سے واپس نہیں لیتے، اللہ نے ہمیں وقتی اختیار دیا ہے، یہی اختیار اللہ نے جنوں کو بھی دیا ہے، اس لیے جن اور انسان ان دو کے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، یہ انسانوں کے لیے بھی ہے، جنوں کے لیے بھی۔ سورہ رحمان کے اندر اللہ نے دونوں کو مخاطب کیا ہے، انسانوں کو اور جنوں کو، جگہ جگہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اس سے مراد انسان اور جن دونوں مراد ہے۔ تو یہاں اللہ اسی حقیقت کو واضح کر رہے ہیں کہ ساری دنیا مومن نہیں ہو سکتی۔ کئی دفعہ کوئی انسان سوچے، کوئی نیک شخص سوچے کاش کہ سب مومن ہو جائیں، ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اختیار دیا، لوگ اس اختیار کا جائز استعمال بھی کرتے ہیں، ناجائز استعمال بھی کرتے ہیں۔ ہاں کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہے گا اس کو ملے گی، اللہ اس کو دوسری طرف نہیں لے کے جاتے۔ اگر ہم چاہیں تو ہم ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیں، ولیکن حق القول منی، لیکن حق ہو گئی میری بات۔ یہاں اللہ کی بات سے مراد وہ بات نہیں ہے، یہاں اللہ کی بات سے مراد جو اللہ نے شیطان سے بات کہی تھی، یہاں لیکن حق ہو گئی میری بات۔ کون سی بات؟ جو اللہ نے شیطان سے کہی تھی، جب شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا تو پھر اللہ نے شیطان سے کہا تھا کہ تو میری رحمت سے دور ہو گیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ، اللہ نے ابلیس سے کہا کہ اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو نے تکبر کیا ہے، کیا تو سرکشوں میں سے ہو گیا؟ ابلیس نے جواب دیا قال انا خیر من، میں انسان سے بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں اس کو؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں آگ سے پیدا ہو کر مٹی کو کیوں سجدہ کروں؟ تو اللہ نے پھر فرمایا قال فاخرج منها فانک رجیم، کہ تو اب یہاں سے نکل جا، تو پھر مردود ہے۔ اگر تو میری بات نہیں مانتا، تو کہتا کہ جی میں آگ سے بنا ہوں، تو آگ سے خود بنا ہے، تجھے آگ سے میں نے پیدا کیا ہے۔ انسان مٹی سے بنا ہے، وہ مٹی سے خود بنا ہے، اسے مٹی سے میں نے بنایا، دونوں کو میں نے بنایا، اب حکم میں دے رہا ہوں۔ مٹی افضل ہے کہ آگ افضل ہے، اس بحث کو چھوڑو، یہ قیاسات تب ہوتے ہیں جب نص نہیں ہوتا، تب انسان عقل استعمال کرے، تب کوئی عقل استعمال کرے، جب حکم اللہ کا آ گیا ہے اب عقل استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو خالق حکم دے رہا ہے، جس نے پیدا کیا ہے جنوں کو آگ سے، جس نے پیدا کیا انسان کو مٹی سے، تو اللہ نے فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، تجھ پر میری لعنت ہوگی قیامت کے دن تک۔ تو اس نے کیا کہا آگے سے؟ پھر آگے سے وہ بھی اکڑ گیا ابلیس، کہنے لگا ٹھیک ہے میرے لیے اگر لعنت ہے جہنم میں تو ٹھیک ہے، تو پھر میں اب بدلہ لوں گا۔ تو کہنے لگا قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، کہنے لگا اے اللہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے۔ قال فانک من المنظرین، اللہ نے فرمایا کہ میں تجھے مہلت دے دی۔ پھر اس نے کہا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہے، اللہ کی عظمت کا ادراک تو ابلیس کو بھی ہے، اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہے اے اللہ آپ کی عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے آپ کے مخلص بندوں کے۔ تو پھر اللہ نے ایک اعلان کیا تھا جس کا یہاں اشارہ ہے، اللہ نے فرمایا تھا قال فالحق والحق اقول، پھر حق بات تو یہ ہے اور میں حق بات ہی کہتا ہوں، لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، کہ میں تجھ سے اور جو بھی تیری پیروی کرے گا سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اللہ نے یہ بات ابلیس کو کہی تھی، اور یہاں اسی بات کی طرف اشارہ ہے، میری بات حق ثابت ہو گئی، یعنی اللہ کی بات جو اللہ نے ابلیس سے کہی تھی، کیا کہی تھی؟ لأملأن جہنم، البتہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو، من الجنتی، جنوں سے بھی، والناس، اور لوگوں سے بھی، اجمعین، سب سے۔ یہاں تمام جن اور انسان مراد نہیں ہے، یہاں جنوں اور انسانوں میں سے نافرمان لوگ، اللہ کے نافرمانی کرنے والے، اللہ کی بات نہ ماننے والے مراد ہیں۔ تو جو بھی اللہ کی بات نہ مانے گا، یہ اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، یہ فیصلہ انسان نے کرنا ہے، جنوں نے اور انسانوں نے کرنا ہے، ہم نے اللہ کی بات ماننی ہے کہ نہیں ماننی۔
اللہ فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، اب اس کو اختیار دے دیا ہے شکر کرے یا ناشکرہ بن جائے، یہ اللہ نے انسانوں اور جنوں کو اختیار دے دیا ہے، اسی اختیار کی وجہ سے ان کے لیے جنت یا جہنم ہے۔ فذوقوا بما نسیتم، پس چکھو، بما نسیتم بسبب اس کے جو تم بھول چکے، لقاء یومکم ھذا، ملاقات اپنے اس دن کی۔ وہی موضوع جاری ہے جو ہم نے کل پڑھا تھا کہ یہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، جب یہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو پھر یہ بڑے شرمندہ سر جھکائے ہوئے اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور کہیں گے اے اللہ اب ہم سنتے ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں، اے اللہ ہم اب یقین رکھتے ہیں، ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے۔ اللہ واپس نہیں بھیجیں گے۔ پھر اللہ اس وقت انہیں کہیں گے قیامت کے دن کہ اب آج سننے اور دیکھنے کا اور یقین کرنے کا اب آج موقع نہیں ہے، اب آج تو سزا کا موقع ہے، پس چکھو بما نسیتم لقاء یومکم، جو تم بھول چکے تھے اپنے اس دن کی ملاقات، یہ جو تم میدان محشر کو، تم بعث بعد الموت کو بھول چکے تھے، بلکہ تم انکار کرتے تھے بعث بعد الموت کا، مرنے کے بعد کی زندگی کا، چونکہ تم آخرت کو بھول چکے تھے، چونکہ تم دنیا کی رنگینیوں کا شکار ہو گئے تھے، تم دنیا کے دھوکے میں آگے تھے، شیطان کے دھوکے میں آگے تھے، اور تم اپنے رب کو اور آخرت کو بھول گئے تھے، اب اپنے اس بھولنے کا آج مزہ چکھو۔ وہ کیا سزا ہے آج؟ انا نسیناکم، بے شک ہم بھول جائیں گے تمہیں، بس چکھو سزا جو تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے، تم آخرت کو بھول گئے، اب اس کی سزا کیا ہے؟ اب ہم اللہ رب العالمین آج تمہیں بھلا دیں گے۔ اللہ رب العالمین بڑی محبت کرتے ہیں اپنی مخلوق سے، جس نے جس کو پیدا کیا ہوتا ہے اس کو بڑی اسے محبت ہوتی ہے۔ ماں اور باپ اس دنیا کے اندر ظاہری طور پر انسان کو، اولاد کو دنیا میں لانے کا باعث بنتے ہیں، حقیقی وہ خالق نہیں ہے اپنی اولاد کے، اصل خالق اللہ ہے۔ وہ ایک ظاہری طور پر اللہ نے انہیں دنیا کے اندر وسیلہ بنایا ہے، تو ان کو کتنی محبت ہوتی ہے اپنی اولاد سے۔ اللہ رب العالمین کو اپنی مخلوق سے بڑی محبت ہے، لیکن جب یہ مخلوق اللہ کو بھول جاتی ہے، اللہ کے احکامات کو بھول جاتی ہے، آخرت کو بھول جاتی ہے، تو اللہ پھر اپنے اس مخلوق کو بھول جائیں گے۔ اللہ اس مخلوق کے ساتھ رحم کرم کرنا اور اس کے ساتھ رحمت کی نظر کرنا، اللہ اس سب کو بھول جائیں گے سزا کی وجہ سے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ بھولنا یہ ایک صفت نقص ہے، بھولنا۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو نہیں بھولتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ کسی چیز کو بھول جائیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایسا رویہ رکھیں گے اپنے نافرمانوں سے کہ جیسے کسی کے ساتھ بھولنے جیسا رویہ رکھا جائے۔ یہاں یہ رویہ مراد ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھول جائیں گے، جہنمیوں کو اللہ بھول جائیں گے، جہنم میں پھینک کے اللہ کو یاد ہی نہیں رہے گا والعیاذ باللہ۔ یہاں اصل میں سزا کا انداز ہے، چونکہ تم ہمیں بھول گئے، تم ہماری ملاقات کو بھول گئے، ہمارے ذکر تم نے مرنے کے بعد کی زندگی پر تم ایمان نہیں لائے، اور تم بھول گئے تم نے ہمارے حضور پیش ہونا تھا، تم گناہ کرتے رہے، چونکہ تم بھول گئے ہمیں، اب ہم بھی تمہارے ساتھ بھولنے والا معاملہ کریں گے، یہ مراد ہے۔ جیسے کوئی کسی کو بھول جائے، تم نے ہماری پرواہ نہیں کی، ہم تمہاری پرواہ نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو بھول ہی جائے گا، اللہ کو کوئی چیز نہیں بھول سکتی۔ تو بھولنا اللہ کی صفت نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ مقابلے میں سزا کے طور پر یہ معاملہ کریں گے۔ یہ بالکل اس طرح کی بات ہے جس طرح اللہ کسی سے مذاق نہیں کرتے، کیونکہ مذاق کرنا صفت نقص ہے، کسی کا استہزاء کرنا، مذاق کرنا، لیکن کوئی اللہ کو مذاق کرے، مخلوق ہو کر، ناقص ہو کر، عاجز ہو کر خالق کائنات کو مذاق کرے اور برا بلا کہے، پھر اللہ اس کے ساتھ مذاق والا معاملہ کریں گے مقابلے کے طور پہ۔ دھوکہ دینا کسی کو اچھی بات نہیں ہے، لیکن کوئی اپنے خالق کو ہی دھوکہ دینا شروع کر دے اور آگے سے خالق کائنات جو ہے وہ اس کو پتہ ہی نہ لگے کوئی مجھے دھوکہ دے رہا ہے، یہ صفت نقص ہے۔ صفت کمال یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے، اللہ کو پتہ لگے کہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے، پھر اللہ اس کو دھوکے کی سزا بھی دے سکے۔ پھر اللہ اس کو کیسے سزا دیتے ہیں؟ کوئی دھوکہ دے اللہ کو، اللہ اس کے ساتھ اس طرح کا انداز رکھتے ہیں جیسے اس کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے۔ مقابلے میں اللہ منافقوں کے بارے میں کہتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم،
منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، پھر اللہ بھی انہیں دھوکہ دیں گے قیامت کے دن. دھوکہ دیں گے نہیں، مقابلے میں دھوکے والا معاملہ کریں گے. منافق لوگوں کے بارے میں ہے سورہ بقرہ میں کہ وہ مذاق اڑاتے ہیں. کیا مذاق اڑاتے ہیں؟ مومنوں کا، اللہ کا، مومنوں کا، دین کا مذاق اڑاتے ہیں. کہ جب منافق لوگوں کا جب وہ مومنوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب شیطانوں سے ملتے ہیں اپنے سرداروں سے تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے مومنوں کے ساتھ. اللہ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، وہ مذاق اڑاتے ہیں اللہ کے بندوں کا، اسلام کا، دین کا. اللہ فرماتے ہیں اللہ ان کا مذاق اڑائیں گے قیامت کے دن. مذاق اڑانا تو صفت نقص ہوتی ہے، یہ صفت نقص نہیں ہے، یہ مقابلے کی بات ہے. مقابلے میں یہ کام کرنا بالکل صحیح ہے اور بالکل انصاف کی بات ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، جب لوگ اللہ کے ساتھ مکر کرتے ہیں پھر اللہ مکر کرتے ہیں ان کے ساتھ، اور پھر اللہ کی تدبیر تو بہت بہترین ہوتی ہے. تو یہ سب صفات مقابلے کی ہیں. تو یہاں یہ جو فرمایا کہ چونکہ وہ اللہ کی ملاقات کو بھول گئے، قیامت کو بھول گئے، تو پھر ہم بھی انہیں اس کی سزا یہ دیں گے کہ ہم ان کے ساتھ بھولنے والا معاملہ کریں گے، ہم بھی انہیں جہنم میں ڈال کر بھول جائیں گے، ہمیں ان پہ کوئی رحم نہیں آئے گا. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ، اور چکھو ہمیشگی کا عذاب، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس سبب سے جو تم عمل کرتے تھے. پتہ لگا ہمیں ہر وقت آخرت کو مد نظر رکھنا چاہیے. کوئی عمل کرتے وقت ہمیں دیکھنا چاہیے ہم عمل جائز کر رہے ہیں کہ ناجائز کر رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم یہ عمل کر کے اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہم اپنے رب کو ناراض کریں اور قیامت کے دن پھر اگر ہم اللہ کو بھول جائیں، آخرت کو بھول جائیں، تو پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پھر ہمیں بھول جائیں. ہر عمل کرتے وقت ہمیں چکنا ہونا پڑے گا، ایک ایک عمل کرتے وقت. اس دنیا کے اندر کوئی عمل کرتے ہوئے، اچھا عمل ہو یا برا عمل کرتے ہوئے انسان آخرت کو بھول جائے اور انسان میدان محشر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اور اللہ کا محاسبہ انسان بھول جائے، تو یہ غفلت، یہ بہت بڑا جرم ہے. اور یہ غفلت جو ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے انسان کی. شیطان جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور اس نے اللہ سے کہا اے اللہ میں آدم اور اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا. اب شیطان کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ہمیں وہ دھوکہ دے، ہمیں وہ دھوکے دے کر ہمیں جس طرح اس نے خود جہنم میں جانا ہے وہ ہمیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے. وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ ہمیں دھوکہ کس طرح دے سکتا ہے؟ وہ ہمیں ورغلاتا ہے اور آخرت کو ہم سے دور کرتا ہے، ہمیں آخرت کے بارے میں غفلت میں مبتلا کرتا ہے. سب سے بڑا مسئلہ آج جو ہمارا ہے کہ ہم غفلت میں آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں. شیطان نے ایسے ہمارے سامنے جو ہے وہ دنیا کو ایک دھوکے کے انداز میں پیش کیا ہے کہ ہمیں دنیا بڑی جو ہے وہ اچھی لگتی ہے. دنیا بہت بڑا دھوکہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر بندے نے مرنا ہے. اور اس بات کو مسلمان بھی مانتے ہیں، کافر بھی مانتے ہیں. لیکن کافر بھلائے بیٹھے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بس مر کے ہم مٹی میں مل جائیں گے، آخرت نہیں ہے. وہ غفلت میں مبتلا ہوئے ہیں، آخرت کو بھول بیٹھے ہیں، دنیا کے عیش و عشرت میں لگے ہوئے ہیں. ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں قیامت کے دن تمہارے پورے اجر دیے جائیں گے، پورا بدلہ ملے گا، اچھا یا برا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچا لیا گیا، جو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو جنت میں داخل نہ ہو سکا، جہنم میں گیا، وہ ناکام ہوا. فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا تو دھوکے کا سامان ہے. یہ دنیا کے اندر ہمیں دنیاوی زیب و زینت، دنیاوی مال و دولت، دنیا ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے. یہ اصل میں شیطان کا دھوکہ اور شیطان کا وسوسہ ہے. اور سب سے بڑا دھوکے باز جو ہے یہ شیطان ہے، جو ہمارے سامنے دنیا کو مزین کر کے پیش کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بار بار قرآن کریم کے ذریعے، اپنے نبیوں کے ذریعے آخرت یاد دلاتے ہیں. اور سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑی عقل مندی انسان کی کیا ہے؟ انسان آخرت کو یاد رکھے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کا حساب بڑا ہی نزدیک ہے لیکن لوگ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون، کوئی نیا ذکر آتا ہے اللہ کی طرف سے. اس دور کی بات ہو رہی جب قرآن اتر رہا تھا، نیا ذکر آ رہا ہے بار بار، 23 سال کے عرصے میں ایک دو تین دن آیتیں اتر رہی ہیں. نیا ذکر، نئی نصیحت نہیں آتا ان کے پاس کوئی بھی نیا ذکر. یہ اس ذکر کو سنتے ہیں کھیلتے ہوئے، غور ہی نہیں کرتے. کافروں کی بات ہو رہی جو ایمان نہیں لاتے، کھیلتے ہوئے اسے سنتے ہیں. وہم یلعبون، اور وہ کھیل رہے ہوتے ہیں. لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غفلت میں.
تو یہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے انسان کا وہ غفلت اور دنیا کے اندر دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو جانا. اور سب سے بڑی عقل مندی انسان کی کیا ہے کہ انسان آخرت کو اور انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کو مد نظر رکھ کر انسان اپنی اصلاح کر لے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند شخص وہ ہے جو موت کے بعد کی زندگی کو مد نظر رکھ کر اس کے لیے عمل کرے. اور بے وقوف کون ہے؟ مجھے الفاظ بھول گئے ہیں. بے وقوف شخص وہ ہے جو خواہشیں باندھ لیتا ہے اور خواہشیں پوری کرتا رہتا دنیا کے اندر. مجھے عربی کے الفاظ بھول گئے ہیں. یہ حدیث مبارک ہے. وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِي. امیدیں لگا بیٹھتا ہے اگر قیامت ہوگی تو مجھے جنت مل جائے گی, اللہ بڑے رحیم ہے. عمل کوئی نہیں کرتا اس کے لیے. اور عقل مند انسان وہ ہے کہ جو آخرت کے لیے عمل کرتا ہے, مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرتا ہے. جو شخص مرنے کے بعد کی زندگی کو بھول جائے اللہ اس کے ساتھ بھولنے والا معاملہ کریں گے. اللہ منافقوں کے بارے میں کہتے ہیں نسوا اللہ فنسیہم. وہ اللہ کو بھول گئے, اللہ انہیں بھول جائیں گے قیامت کے دن. اللہ صرف انہیں نہیں بھولیں گے بلکہ کیا کرتے ہیں اللہ, جو اللہ کو بھول جائے, آخرت کو بھول جائے, اللہ صرف اسے بھولتے ہی نہیں ہے, دنیا میں بھی اللہ بھول جاتے ہیں, آخرت میں بھی اللہ اس کے ساتھ بھولنے والا معاملہ کرتے ہیں. صرف اللہ اسے بھولتے نہیں ہیں بلکہ اللہ اسے اس کی ذات بھلا دیتے ہیں. قرآن کریم میں ایک جگہ پر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. اللہ نے ان کو کیا سزا دی اس کی؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اللہ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دی. جو اللہ کو بھلا دیتے ہیں, آخرت کو بھلا دیتے ہیں, غفلت میں مبتلا ہو جاتے ہیں, دنیا کی رنگینی میں لگ جاتے ہیں, ایک تو انہیں اللہ بھول جاتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی, اور اللہ انہیں کیا سزا دیتے ہیں؟ اللہ انہیں اپنی ذات بھلا دیتے ہیں. اپنی ذات بھلا دیتے سے کیا مراد ہے؟ اپنی ذات کا فائدہ. اور اپنی ذات کا اصل فائدہ کیا ہے؟ آخرت میں جہنم سے بچنا. جو اصل فائدہ ہے وہ دنیا کے دھوکے میں اور دنیا کے چھوٹے سے فائدے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں پوری زندگی, پوری محنتیں اپنی دنیا کے لیے, دنیا بہتر کرنے کے لیے جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. پانی کے بلبلے کی طرح سمندر میں سوئی ڈالیں تو سوئی کے ساتھ جتنا جو ہے وہ قطرہ لگتا ہے اتنی حیثیت دنیا کی آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے. کہ دنیا اگر ایک انسان کو سونے چاندی سے بھری ہوئی مل جائے, یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسے جیسے کہ سمندر کے اندر سوئی ڈالیں تو ساتھ قطرہ لگے. یہ حیثیت حدیث مبارکہ کے مطابق. اس دنیا کو کامیاب کرنے کے لیے لگے ہیں اور آخرت بھلائے ہوئے ہیں. اصل میں اللہ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دی ہیں. وجہ کیا تھی؟ یہ اللہ کو بھول گئے تھے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان کو پتہ ہے کہ جو اللہ ہمیں پیدا کرنے پر قادر ہے, زمین و آسمان کو پیدا کرنے پر قادر ہے, وہ اللہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. اور وہ اللہ ہمیں مرنے کے بعد زندہ کرے گا اور زندہ کر کے ہمیں سزا دے گا. پتہ ہے ان کو, لیکن چونکہ یہ اللہ کو بھول گئے, دنیا کے اندر اللہ کا ذکر بھول گئے, اللہ کی یاد بھول گئے, اللہ نے انہیں بھلا دیا دنیا میں بھی آخرت میں بھی, اور انہیں اللہ نے اپنا فائدہ بھلا دیا. اللہ نے انہیں اپنی ذاتیں بھلا دیں. یہ سب کچھ بھول بھال کے سامنے گھڑا ہے ان کے آگ کا, یہ آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں کہ جی سب خیر ہے. یہ کیفیت ہے والعیاذ باللہ. تو یہ غفلت جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے, اور یہ جو ہے وہ انسان کو کس طرح کر کے دھوکے میں مبتلا کرتی ہے. تو جو اس غفلت میں مبتلا ہوں, اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے پھر ہمیشگی کا عذاب ہے ان کے عمل کی وجہ سے. وقت ختم ہو گیا تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے, باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب تحلو الحياة شوقا إلى